لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خاران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم میں درس نمبر 37 اور آج ہم سورہ والفجر کے بارے میں پڑھیں گے. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کی فضیلت، ان سب تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس سورہ کے مضامین کیا کیا ہیں، اور اس سورہ کا نام سورہ حسین بھی ہے. تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ والفجر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ والفجر کی جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کا 89 نمبر پہ سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ فجر کے مضامین کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس سورہ کا آغاز قسموں سے کیا گیا ہے. جیسا ہم نے ابھی گزشتہ میں جو سورہ پڑھی تھی ان میں بھی قسمیں موجود تھیں. تو پروردگار عالم نے متعدد سوروں میں قسمیں کھائی ہیں، جن میں سے ایک یہ سورہ بھی ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اگلا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس سورہ کے دوسرے حصے میں سرکش اقوام
کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پروردگار عالم کی سرکشی کرتے ہیں، جنہوں نے سرکشی سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، اس سورہ کے تیسرے حصے میں قیامت کی طرف اشارہ موجود ہے کہ مجرمین کا انجام کیا ہوگا اور مومنین کو ان کا اجر کس صورت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے جو کچھ اہم مضامین تھے وہ تھے۔ تو اس فضیلت سورہ فجر کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فجر کو ذی الحجہ کی اول 10 راتوں میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اسے روزانہ پڑھا تو قیامت کے دن اسے ایک خاص قسم کا نور عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سورہ فجر کو اپنی فریضہ نماز و نافلہ نمازوں میں پڑھو، اور یہ سورہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، یعنی کہ سورہ کو سورہ حسین بھی کہا جاتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ جس نے سورہ کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے مقام پر ہوگا۔ اب اس کے ترجمے کی طرف ہم نظر کرتے ہیں کہ سورہ فجر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت و طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، ستون والے، ارم والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کا مثل، اس میں پرنٹ مسٹیک ہے شاید، میرے خیال سے جا ہے، جس جا مثل، لیکن یعنی اس یہاں پہ ہوگا جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے جو ایک سورہ پڑھا تھا اس میں بھی اشارہ تھا کہ پتھر سے وہ اپنے گھروں کو تراشتے تھے، یعنی وہ قوم جو تھی جنہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا تھا، تو وہ قوم جو تھی وہ بھی پتھر میں تراش کے اپنا گھر بناتی تھی، یعنی کہ وہ لوگ پہاڑوں میں ہی، یہ قوم جو تھی وہ پہاڑوں میں ہی اپنے گھروں کو تراش کے بناتی تھی۔ تو اس سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور خوب فساد کیا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے، یعنی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ تو واقعاً انسان بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے۔ پروردگار عالم امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے انسانوں کی، کبھی اسے
دے کر لیتا ہے تو کبھی اس سے کچھ لے کر۔ تو جب پروردگار عالم انسان کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں، غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صاحب عزت بنایا ہے۔ لیکن جب رزق میں تنگی آ جاتی ہے تو پھر الٹا ہی اس کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا، کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ پروردگار عالم سے شکوہ کرتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، بلکہ شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت بھی کرتا ہے۔ تو خداوند متعال پروردگار عالم وہ ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو جیسا کہ بتایا کہ اس طرح سے آزمائے کہ عزت اور نعمت دے دی، تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنا دیا، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اگر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں ہوتے، انہیں کھلانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ کہ جب رزق میں تنگی ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے اللہ نے خوب نعمتیں دی اور صاحب عزت بنایا، پھر جب نعمتوں میں کمی آ گئی، یعنی کہ جب تنگی آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کسی غریب کا، کسی یتیم یا کسی مسکین کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے انسان کو ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے آنے والی مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو، یعنی کہ جو میراث جو ملی ہوئی ہے وراثت، اس میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ ان تمام اموال کو کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ، کہ ایسے مقام پہ انسان کھڑا ہوگا کہ اب وہ اپنے لیے کوئی کار خیر نہیں کر سکتا، کوئی نیکی انجام نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں پلٹ کے جا سکتا ہے کہ وہ وہاں دنیا میں جا کے پھر سے کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس سے جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔ تو وہ روز ایسا ہوگا کہ اسے انسان جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جائے گا۔ اس دن جب اسے ہوش آئے گا کہ آخر میں کس مقام پہ آ گیا ہوں، جب جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو وہ اس دن ہوش میں آئے گا، لیکن اس ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا۔ اللہ بار بار فرماتا ہے، سورہ مزمل کی جب آخری آیتیں ہم پڑھتے ہیں، وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پروردگار عالم قرض حسنہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کو کہتا ہے کہ راہ خدا میں تم دو، صدقہ و خیرات کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں آخرت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے اگر ان تمام چیزوں کا سوال کیا ہے اللہ نے، تو اس کا اجر اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے اس روز بہت ہی پریشان ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے کچھ بھیج دیا ہوتا، یعنی جو آج انسان کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے
جمع ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا. پروردگار عالم ہم سب کو پناہ میں رکھے خداوند کریم، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. خدا اپنا غیظ و غضب نازل نہ کریں، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. اپنے رب کے اس کے بعد نے پھر فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. مختصراً تفسیر اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ شداد کی جنت کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. تو تفسیر مجمع البیان میں کعب الاحبار سے روایت ہے کہ وہ شہر جس کا نام ارم ذات العماد تھا، اسے شداد بن عامر نے بنوایا تھا، اور یہ عاد اولا کا واقعہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد اسی عاد اولا کی نسل سے تھی. تو عاد اول کے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید. اپنے باپ کے مرنے کے بعد دونوں حکمران بن گئے. کچھ عرصے بعد شدید مر گیا اور شداد ملک بھر کا حکمران بن گیا، اور تمام زمین کے حکمران بھی اس کی رعایا بن گئے. پھر اس نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تبلیغات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور اپنی خدائی منوانے کے لیے اپنی جنت بنانے کا منصوبہ بنایا. اس نے شہر ارم ذات العماد کا نقشہ تیار کیا اور اس پر کام شروع کیا. اس نے دنیا بھر کے فن تعمیر کے ماہرین کی خدمات حاصل کیں. ان کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے، اور ہر معمار کے ماتحت 1000 کارندے یعنی کہ مزدور معین کیے، اور 500 سال میں یہ جنت بن کر تیار ہوئی. 500 سال، ذرا اس بات کا اندازہ کریے کہ 500 سال میں جو جنت بن کے تیار کی اس کا کیا عالم رہا ہوگا. تو جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، جب اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، اور جب وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ شاہی جاہ و جلال کے ساتھ اپنا ایک پیر دروازے میں داخل ہونے کے لیے رکھا اس نے، تو اسی وقت ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی، اور شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا. تو خدا کی بنائی ہوئی جنت تک تو پہنچنا دور کی بات ہے. شداد وہ ملعون تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے جنت بھی بنوا لی، لیکن اللہ اسے اس کی بنائی ہوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہوتا ہوا دیکھ سکتا. پروردگار عالم نے اسے اس میں بھی داخل نہیں ہونے دیا، اور جیسے اس نے اپنا پیر اٹھایا، ایک قدم جو ہے رکھنا چاہا جنت میں، ویسے ہی ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا اور ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی. تو یہ رہا آج کا درس، اور اس درس کی آڈیو بنائیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر اپنی آڈیو بھیجیں، اور اس درس کے درمیان ہی جو سوالات آپ سے کیے جائیں گے ان کے جوابات لکھ کر ہمیں بھیجیے گا آپ لوگ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جب بھی درس آپ لوگوں کو PDF جو بھیجا جاتا ہے اس کا آپ لوگ بغیر مطالعہ کر کے آڈیو بنا کے آپ ضرور سینڈ کریے، اور جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں آپ لوگ ضرور سوال کریے انشاءاللہ. چلیے تو سوال پوچھتے ہیں آپ سے ہم. آج کا سوال یہ ہے کہ سورہ والفجر کے مضامین کیا ہیں، یہ کتنی آیتوں پہ مشتمل ہے، نیز یہ مکے میں یا مدینے میں نازل، یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے. اس کے بعد سورہ والفجر کے مضامین بیان کیجیے.
اس کے بعد فضیلت سورہ والفجر کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ لوگ تحریر کریے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ارم ذات العماد سے کیا مراد ہے، اور اگلا سوال لاسٹ سوال جو ہے نفس مطمئنہ کہہ کر کسے مخاطب کیا ہے، اور اس سورہ کا دوسرا نام کیا ہے، یعنی کہ سورہ فجر کا دوسرا نام کیا ہے۔ یہ آج کے سوالات، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریے، آڈیو بنا کر بھیجیے۔ جب بھی درس یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔